میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ تکبیر تحریمہ فرض ہے۔ فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تکبیر تحریمہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے ویسے یوں کر کے ہاتھ باندھ دیے، اللہ اکبر نہیں پڑھا، اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ جب شروع نہیں ہوئی تو مکمل کیسے ہوگی؟ اس کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں، تحریم کا مطلب ہوتا ہے حرام کرنا۔ اس کی وجہ سے بہت سارے وہ کام حرام ہو جاتے ہیں جو جائز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کھانا حلال ہے، پانی پینا حلال ہے، باتیں کرنا حلال ہے، لیکن جب اللہ اکبر کہا اس نے ان ساری چیزوں کو حرام کر دیا کہ اب نہ تم کھا سکتے ہو، نہ پی سکتے ہو، نہ بات کر سکتے ہو، نہ چل پھر سکتے ہو، ان ساری چیزوں کو ممنوع قرار دے دیا۔ تو تکبیر تحریمہ فرض ہے اور اس کا زبان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ زبان نہیں ہلاتے، تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں، زبان نہیں ہلاتے۔ جب زبان آپ نہیں ہلائیں گے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ویسے ہی منہ بند، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اتنی آواز کم از کم ہونی چاہیے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ انسان کی اپنے کانوں تک آواز جائے، اگر اتنی نہیں ہے تو کم از کم ہر حرف اپنے مخرج سے ادا ہو جائے، اتنا ہو۔ اگر کانوں تک آواز نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم از کم الف کو جیسے ادا ہونا چاہیے وہ ادا ہو جائے، لام کو جیسے ادا ہونا چاہیے وہ ادا ہو جائے، ہاں کو جیسے ادا ہونا چاہیے وہ ادا ہو جائے۔ اتنی آواز سے یا اتنے انداز سے اس کو پڑھنا یہ تو لازم ہے۔ تو ایک تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اور تکبیر تحریمہ کے اندر چونکہ یہ فرض ہے، اسی لیے اگر کوئی امام سے پہلے تکبیر کہہ دے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے امام کی اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہی انہوں نے ہاتھ یہاں رکھے ہوتے ہیں، بس امام کہتا ہے اللہ اکبر اور وہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ نے امام کے اللہ پڑھنے سے پہلے آپ نے اللہ پڑھ لیا، آپ کی نماز اس امام کے پیچھے نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز تو آپ کی اس شخص کے پیچھے ہوگی جو خود نماز میں ہو۔ جس وقت آپ نے اس کے پیچھے نیت باندھی ہے وہ تو خود نماز میں نہیں تھا۔ جب خود نماز میں نہیں تھا تو آپ کی نماز اس کے پیچھے کیسے صحیح ہوگی؟ امام کی نماز تو اس وقت شروع ہوگی جب وہ اللہ اکبر کمپلیٹ کر لے۔ اللہ اکبر کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کی نماز شروع ہو گئی۔ جب شروع ہو گئی تو آپ اس کے مقتدی بن سکتے ہیں۔ اگر اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ امام کے اکبر پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اکبر پڑھ لیا تب بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی امام کے پیچھے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسی لیے کہا جاتا ہے امام سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کریں، یہ ویسے بھی ناجائز ہے، اور ایسی صورت میں تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ جب امام اللہ اکبر پورا کہہ دے اس کے بعد اللہ اکبر کہیں، ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں، جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان نمازوں میں تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر پڑھنا یہ بھی فرض ہے، یعنی فرض نماز ہے، اس میں قیام فرض ہے۔ نفل نماز تو آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نماز بلا عذر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں امام رکوع میں ہے، وہ آیا اور اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا گیا۔ اب جب اس نے اللہ اکبر پورا کیا تو وہ رکوع میں تھا، اس کا تکبیر تحریمہ ہوا ہی نہیں۔ جب ہوا نہیں تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تکبیر تحریمہ کھڑے ہونے کی حالت میں نہیں پڑھی بلکہ رکوع کی حالت میں پڑھی ہے۔ حالانکہ تکبیر تحریمہ کا کھڑے ہونے کی حالت میں پڑھنا فرض ہے۔ اگر کوئی رکوع میں چلا جاتا ہے اللہ اکبر پڑھ لیتا ہے اس کی تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں کو اس چیز کی جلدی ہوتی ہے کہ کہیں رکعت نہ نکل جائے تو وہ بس اللہ اکبر، اللہ یہاں پر کہا اور اکبر رکوع میں کہا، یہ تکبیر تحریمہ ہی نہیں ہوتی۔ جب نہیں ہوتی تو نماز ہی نہیں ہوتی، وہ رکعت نہیں، نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ اتنی دیر تو کھڑا ہونا فرض ہے جتنی دیر میں آپ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ دیا اس کے بعد رکوع میں جانا ہے چلے جائیں، لیکن اتنی دیر کھڑے ہونا یہ فرض ہے اور لازم ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔